اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خطاب فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لئن شئنا، ذرا شاہانہ کلام دیکھیے، کیا جاہ جلال ہے اس کلام میں. لئن شئنا، اگر ہم چاہیں، لنذهبن بالذی اوحینا الیک، ثقیلہ کا صیغہ استعمال کیا، تاکید کا آخری درجہ. اگر ہم چاہیں تو ہم نے جو علم آپ کو عطا کیا ہم سب آپ سے واپس لے لیں. یہ خطاب سید المرسلین سے ہو رہا ہے. اللہ کی عظمت پہ ذرا غور کیجئے. لئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک. اور دوسری جگہ ایک آیت میں عمل پہ ناز کی جڑ کاٹتی، فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان ثبتناک، اگر ہم آپ کو ثابت قدمی نہ دیتے، استقامت نہ دیتے، دین پہ جمائے نہ رکھتے، عمل پہ کھڑا نہ رکھتے، لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، تو آپ ان مشرکین کی طرف تھوڑا سا مائل ہوتے. نتیجہ کیا ہوتا؟ اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. اب ان الفاظ کا ترجمہ نہیں میں کر سکتا، ہمت نہیں ہے ترجمہ. عجیب ہے یہ آیت. ہے کوئی ماں نے بیٹا جنا جو اپنے علم اور عمل پہ ناز کرے جب اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں خطاب فرما رہے ہیں؟ تو اس لیے جو نیکی کر رہے ہیں اس کا بھی غم کہ اب اللہ اس کو قبول فرما لیجئے. کوالٹی تو اس کی ایسی نہیں ہے، بس آپ اپنی رحمت فرما دیجئے. ایک چوتھا غم ہے، اس کو کہتے ہیں سوء خاتمہ کا غم. وہ بھی ہر مومن کو لگا ہوا ہے. کس کے پاس گارنٹی ہے کہ آخری وقت میں ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں گے؟ کوئی کچھ نہیں جانتا اپنے انجام کے بارے میں، اللہ کو معلوم ہے. یہ وہ غم تھا جو ہمارے اکابر کو تھا. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بیٹھے رو رہے ہیں. ایک دوست آئے، کہنے لگے سفیان کیا ہوا، کوئی گناہ سرزد ہو گیا؟ تو ایک گندم کا دانہ پڑا تھا، انہوں نے اٹھا کے دکھایا. کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے اس گندم کے دانے کے بقدر بھی اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کی. قسم اٹھا کر ایسی بات کہہ دی کہ میں نے اس گندم کے دانے کے بقدر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. انہوں نے کہا پھر روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے رو اس پہ رہا ہوں کہ جو ایمان کی دولت اللہ نے اب عطا کی ہے پتہ نہیں موت تک محفوظ رہے گی یا نہیں رہے گی. کون جانتا ہے اپنے انجام کے بارے میں؟ کتاب میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور دعا مانگنے لگے. کانپ رہے تھے. الہی لا تبدل اسمی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی. اے اللہ میرے نام کو نہ بدل دینا اور میرے جسم کو کسی اور کام پہ نہ لگا دینا. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل کیسی دعا مانگ رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شیطان مردود ہونے کا منظر آنکھوں سے دیکھا. ہزاروں سال اس نے سجدے کیے تھے مگر آخر پہ اللہ نے فرما دیا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین. قیامت تک تیرے اوپر میری لعنتیں برستی ہیں. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ منظر نہیں بھولا، مجھے آج وہ منظر یاد آ رہا ہے اور میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ نہ میرا نام بدل دینا نہ میرے جسم کو اطاعت سے نکال کر نافرمانی پہ لگا دے. اگر فرشتے خوف کھاتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا کتنا خوف ہونا چاہیے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جو آخری وقت میں جا کے ریفلیکٹ ہوتے ہیں. ان کی نحوست، ان کا وبال، ان کی ظلمت آخری وقت میں ظاہر ہوتی ہے
اور انسان اس کی وجہ سے کئی مرتبہ کلمے سے محروم ہو جاتا ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.